کا یہ شہر غلامان مصطفیٰ کا شہر ہے، شمع رسالت کے پروانوں کا شہر ہے۔ ہم اس عوام کی توسط سے ان حضرات کو، شیطان تاثیر کو، شیطان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے آج کے اس ہڑتال سے جان لینا چاہیے کہ جس طرح عالم اسلام کے سپوتوں نے مکمل شٹر ڈاؤن کیا ہے، اس طرح تمہارا ناشتہ بھی بند کر دیں گے تو بنانا تمہارا مشکل ہوگا۔ میں آج کے اس مظاہرے سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دوں گا محترم رمضان رحمانی صاحب تشریف لائے، جمعیت اہل حدیث کے صوبائی رہنما، اور آپ سے مخاطب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کی علم پہ ہے، آج کا یہ احتجاج اور آج کی یہ پورے پاکستان میں حضرات صحابہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے تو ملک پاکستان نظریاتی بنیاد پر، قلبے کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی رکھنے والے، غلامی رسول کو قبول کرنے والے، انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی کے تحت حاصل کیا تھا۔ اور آج بھی ملک کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے، ہم آپ ہی کے اندر سینکڑوں مرتبہ یہاں تحریک خط نبوت سے لے کر آج تک مختلف مقاصد ذکر کے علماء کرام اور عوام احتجاج کرتی آئی ہے، جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان رحمانی صاحب جمعیت اہل حدیث کے صوبائی رہنما بڑے پرجوش انداز میں آپ سے مخاطب تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دنیا میں پاکستان میں بھی بہت سارے قوانین ہیں، ایک شخص کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اس وقت ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، لیکن اس پر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کالا قانون ہے، ہم ان بے شرم حکمرانوں کو شرم دلاتے ہیں۔ یہ جو سلمان رشدی کے جانشین ہیں سلمان تاثیر، ہم ان کو شرم دلاتے ہیں کہ غیرت کرو، مسلمانوں کے نام پر دبا بننے کے بجائے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ اب میں درخواست کروں گا نوجوان عالم دین ہلا دیں گے زمین کو نعرہ اللہ اکبر سے کہ جب تک خاک کے ان ذروں میں اتنی جان باقی ہے کہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں بیٹھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہور بھی، علم و حکمت میں وہ غیر مخلوق بھی، ظاہراً اور چیزوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت کے تحت اور بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی زیادہ جو بھی عالم جہاں میں بنائے گئے، اس کی رحمت کے صدقے بتائے گئے،
حشر کا ڈر مجھے اس لیے ہو لوگوں، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی چولی میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ تمام بھائی دل کی محبت سے شروع سے واجب الاحترام علماء کرام اور ہمارے شہر شاہی صاحب ڈاکٹر میراج اللہ صاحب اور میرے دیگر بھائیوں اور بچوں، آج ہم یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چلے اور دنیا کفر کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو شخص ایک ایسی ذات، ایسی ہستی جس کو اس کو دیکھا بھی نہ ہو لیکن اس کے بارے میں سن کر اور اس کے اوپر ایمان لا کر بغیر دیکھے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، بغیر دیکھے جس کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، بغیر دیکھے جس کے لیے ہم اپنا مال قربان کر سکتے ہیں،